بڑے منہ والے مولوی کو بک بک کرنے کا کیا موقع ہے بھائی؟ میں پوچھ نہیں سکتا؟ اور جنگ کیا بلا ہے؟ لڑنا کوئی اچھی چیز ہے؟ لڑنا بھی تو خدا رسول کے لیے، اور گھر بیٹھے رہنا بھی خدا اور رسول کے لیے۔ اللہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ درجہ بلند ہے ان کا جو قتال کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے، مگر حبیب تجھے مان کے اگرچہ قائدین ہوں، گھر بیٹھے رہیں، میں جنت ان کو بھی عطا فرما دوں گا۔ اب جناب نمبر کاٹتے پھر رہے ہیں کہ اس کے 45 ہو گئے ہیں، اس میں سے 35 نکل آئے ہیں، فلانے میں نہیں آئے۔ میں نے کہا قرآن پاک مان رکھا ہے، قرآن پاک پر تو طریقے سے رکھو، اور اہل سنت کو اس بارے میں جو ہے نا مطالعہ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مطلب اس پر غور فرمایا۔ اب یہ خاص بات ہے۔ آپ کہتے ہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا تھا، اندر گل انہوں نے اندر اور میں کہا انہوں نے تو 1400 سال ہو گئے فوت ہو گئے، تو کدے اندر نہیں؟ تو بڑا پرانی بات ہے۔ حضور کے سامنے تھے، جب حضور اندر کی نہ بتائے تو اندر کی 1400 سال کے بعد کیسے بتا رہا ہے؟ اندر پورا ٹھیک کس کا؟ میں نے کہا ابو بکر اندر۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ان تو لالچ میں تھے کہ ہم خلیفے بنیں گے جی۔ میں کہا بیوقوفا تیری عقل بڑی چھوٹی ہے، خلیفے تو بنیں گے نا جب مدینے میں حکومت بنے گی۔ جس دن ابو بکر صدیق ساتھ چلا ہے نا، اس دن ابھی خلافت کا نمبر ہی کوئی نہیں تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اس دن ابھی خلافت، اس دن تو ایک قدم ساتھ چلنے کا نام موت تھا۔ تیری مت ماری ہوئی ہے، تو نے نہیں پڑھا؟ پہلے دن ہی سرکار کی حکومت بنی ہے، اس دن ساتھ چلنے کا نام تھا موت۔ اور یہ موت خریدی ہے انہوں نے، موت خریدی ہے، کیونکہ اس موت میں ان کو حیات نظر آتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو بخاری شریف میں حدیث ہے، کفار نے بہت تکلیف دی اور مارا۔ حضرت صدیق اکبر آئے، دونوں بازو اس طرح کر لی، سرکار کو اپنے گھیرے میں لے کر اس طرح۔ یہ تصور تو کرو نا ذرا، ان بیوقوفوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پہلے دن ہی بس خلافت بنی ہوئی تھی، یہ گدی تھی جس پہ بیٹھنا۔ میں کہ گدی بنانے پر بھی بڑی قربانی دینی پڑی ہے، ان کو تانے دیتے ہو، کچھ عقل کرو۔ ایسے کر لیا بازو پر کر لیا، بہت مارا کافر۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خون ہی خون ہو گیا، بہت مارا۔ انہوں نے کہا یہی ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے، اس کو سبق سکھا دو۔ اتنا مارا کہ چہرے پر 72 سے زیادہ زخم چہرے پر موجود تھے، اتنا مارا سب نے مل کے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بہت وقت لگا، حضرت اسماء نے جا کے چہرہ ان کا صاف کیا اور پانی کے چھینٹے دیے۔ جب ہوش میں آئے نا تو بیٹی پوچھتی ابا یہ کیا حال ہے؟ حدیث میں آتا ہے آنکھیں جب کھولی تو پہلا لفظ یہ تھا، فرمایا بیٹی میری بات چھوڑ، بتا نبی کریم کا کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا پتہ ہے، تعصب سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو، کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہوں پنے خانہ نہ تیرے منہ تے داڑھی، نہ 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، وہ بدماشا لچیا تے باسا انہاں تے کرنے جنہاں نے رسول اللہ تے جانا قربان کی تھی۔ اپنی اوقات دیکھ پہلے تو، اور پھر اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو تحقیق کی اجازت ہے، توہین کی اجازت نہیں ہے۔ توہین کرنا تو لڑائی ہے، توہین کرو گے تو یقیناً لڑائی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی، اور فقیروں کا بادشاہ ابو بکر صدیق۔ حضرت شیخ شبلی کا یہ قول میں نے پڑھا کہ کسی نے پوچھا حضرت شبلی سے کہ جناب زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ فرمایا شرع کی نصاب تو 100، شرع کا نصاب تو 40 حصہ ہے، 100 میں 2.5 روپے دے دو، نقد میں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن طریقت کی زکوٰۃ بڑی مشکل ہے۔ تو اس نے کہا بتا دیں۔ فرمایا سب کچھ حبیب کے خدمت میں پیش کر دینا، جو کچھ بھی ہو لا کر پیش کر دینا، اور اگر وہ قبول کر لینا تو اپنی جان شکرانے میں پیش کر دینا۔ انہوں نے فرمایا شیخ یہ تو بات سمجھ آئی، یہ بات تو سمجھ آ گئی،
100 میں 2.5 کی سمجھ آئی، اس دوسرے مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ما ای مذہب صادق رب العالمین گرفتم اورا ہرچ داشت بپیش سرور عالم نہاد و جگر گوش عائشہ راب شکرانہ داد. فرماتے ہیں میں نے طریقت کا یہ مذہب رب کے سب سے سچے صدیق سے لیا ہے کہ جو کچھ تھا گھر میں بار بار حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جب سرکار نے قبول کر لیا تو اپنے جگر گوشہ عائشہ صدیقہ کو شکرانے میں پیش کر دیا جاتا. اب اس آہستہ سبحان اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. صدیق اکبر جو ہیں وہ صرف کوئی مسلوں والے کے یا صرف قانونی شرعی لوگوں کے ہی پیشوا نہیں ہیں، وہ تو طریقت کے بھی بادشاہ ہیں. دیکھو فقیروں کا نصاب معلوم کیا. صدیق اکبر تو یہ. اب ان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، دل میں افسوس آتا ہے حضرات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے قریب رہ کر اگر یہ فیض نہ پا سکے تو دور والے کیا پائیں گے؟ یہ ہمارے آقا کی توہین ہے اس قسم کی باتیں کرنا. جی بات سمجھ نہیں آئی؟ جی ایک شمع ہے اور اس کے اوپر ایک فانوس ہے جی، تو جو چاند کے گرد آلہ بنے وہی روشن نہ ہو تو دوسری دنیا کیا روشن ہوگی؟ تو ہر وقت ساتھ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی ترتیب پر لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ حضور نے آپ ہی کیا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثیں جمع کی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حدیثیں میں نے جمع کی تو 1632 مقام ایسے نکلے حدیث میں کہ حضور فرماتے ہیں میں صدیق، میں ابو بکر عمر عثمان اور علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی نے کھایا، میں ابو بکر عثمان علی نے پیا، میں ابو بکر عثمان علی بیٹھے، میں ابو بکر عمر عثمان چلے، میں ابو بکر عمر عثمان جہاد پہ گئے، میں ابو بکر عمر عثمان نے یہ کام کیا. فرماتے ہیں میں ابو بکر عمر عثمان، فرماتے ہیں یہ ترتیب یوں ہی نہیں بن گئی حادثاتی. 1632 مقام ہے کہ میں ابو بکر عمر عثمان علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی. 1632 مقام تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھ جیسے فقیر کو پہنچے ہیں پتہ نہیں 32,000 ہوں گے مقامات. تو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ لفظ حضور بولتے اس طرح، میں ابو بکر عمر عثمان علی نے کھایا، میں ابو بکر عمر عثمان علی نے پیا، میں ابو بکر عثمان علی جا رہے تھے، میں ابو بکر عمر عثمان علی سن رہے تھے، میں ابو بکر عمر عثمان علی اس سے باتیں کر رہے تھے. 1632 مقام تو شاہ ولی اللہ کو ملے. اب کون سبحان اللہ؟ کل میں برمنگم گیا تو جہانگیر صاحب میرے ساتھ نہیں تھے یہاں کے انتظام کے لیے، ورنہ 3 مہینے میں ہر ہفتے اتوار کو، یہ ڈاکٹر ہیں فارمیسی کے مینیجر ہیں، لیکن ہفتہ اتوار یہ 3 مہینے پورے میرے ساتھ ڈیوٹی پر تھے. ہر کام چھوڑ کر، گھر کے بھی کام سب چھوڑ کر یہ ہفتہ اتوار میرے ساتھ ہوتے. اچھا کل جب نہیں تھے تو مجھے 5 آدمیوں نے پوچھا آج جہانگیر کیوں نہیں؟ میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. جو بندہ ہفتے میں 2 دن صرف 3 مہینے یہ ڈیوٹی دے، اس کے بارے میں عامت الناس یہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے صرف واقف ہیں آج وہ کیوں نہیں؟ تو جو 23 سال سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور بولو نا یار، بولو سبحان اللہ. اب لوگوں کو پوچھنا پڑے گا کہ ان کے بعد دوسرا نمبر ہے کس کا؟ پوچھنا پڑے گا، اور پوچھنا پڑے گا. یہ تو اندھوں کو بھی نہیں پوچھنا پڑے گا. تو جب خدا خود بول دے کہ اے حبیب میرا تو حبیب ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے ساتھ دوسرا ہے ہی ابو بکر صدیق. اللہ بھی مور کر دے، حضور آپ بھی یہ کہ میں ابو بکر عمر عثمان علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی، میں ابو بکر عمر عثمان علی. کہو نا سبحان اللہ. اور اللہ بھی کہہ دے کون ہے دوسرا؟ بلکہ بعض مفسر تو کہتے ہیں اس مقام پر تو حیران ہو گئے وہ دوسرے حضور بنتے ہیں.
اذو ما فی الغار میں وہ ثانی اسنین اذو ما فی اذ یقول لصاحبہ، غار میں تو رب نے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کو دیا ہے، لیکن یہ پہلا نمبر اس لیے نہیں بنتا، تو ان کو تسلی سرکار نے دی ہے نا، اس اعتبار سے ثانی کہتے ہیں ہم ان کو۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ثانی اسنین ہجرت جو کہا ہے، بات سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور اس مقام پر سنیو، پھر کہتے ہیں غصے والی بات ہو گئی، اذ یقول لصاحبہ، 20 مفسرین لکھتے ہیں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سارے صحابہ ہیں، مگر ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے کہ جو شخص ابو بکر کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نص صریح ہے قرآن کی، اور باجماع مفسرین اس کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں۔ کیا؟ من انکر صحبت ابی بکر یکفر، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، علامہ ابن نجیم نے بھی لکھا ہے، فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، فتح القدیر میں بھی موجود ہے، قاضی خان میں بھی موجود ہے، اور تفسیروں میں کشاف تک لکھا ہے، معتزلیوں نے بھی یہ لکھ لی ہے۔ اب بتاؤ نا، کشاف تک یہ عبارت موجود ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ کون ہے؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ صحابی ہے جس کو قرآن نے خود صحابی کہا ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آئے گی؟ کوئی نہیں ہے؟ قرآن یہ کہے اور کہتے جی میری گل منو، میں تیری منو، تو قرآن ہے؟ قرآن ان کو صاحب کہتا ہے حضور کا، کہو سبحان اللہ، قرآن صاحب کہتا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، 3 درجے میں نے سب صحابہ کے عرض کر دیے ہیں، معیار ایمان ہیں، پاک ہیں، جنتی ہیں، اور اس پر 17 آیتیں ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق تو عجب شان کے جنتی ہیں۔ ویسے ہی نبی علیہ السلام نے ایک دن جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور وہی رنگ ہے، میں ابو بکر اور عمر، وہی حدیث کا رنگ ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ فرمایا میں ابو بکر اور ایسا، فرمایا میرے صحابیوں جس طرح تم اس وقت دیکھ رہے ہو نا، میں میدان حشر میں بھی ان کی اسی طرح ہاتھ پکڑ کر اتروں۔ حدیثیں وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل الارض، سارے نبیوں کے وزیر ہیں، پر میرے 2 آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمینوں میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ جاؤ دیکھ لو حدیثوں، حدیثیں اٹھا کر دیکھو، اگر نہ موجود ہو سیاستہ میں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ گرامی قدر حضرات، کوئی حد ہوتی ہے بات کی، اگر ان کو لوگ مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے تو ہمارے خون میں تو حرارت آئے گی، آخر ہے نا، گرمی ہے خون میں تو آئے گی۔ یہ دلائل ہیں، سارے مسائل ہیں۔ اب زیادتی کرتا ہے کوئی آدمی، بدماشی کرتا ہے تو اس کا جواب دینا صرف ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ جماعت ہے جن کی کوششوں سے قرآن آپ تک پہنچا، جن کی کوششوں سے حدیث آپ تک پہنچی، جن کی کوششوں سے سیرت طیبہ آپ تک پہنچی۔ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے خلافت اسلامیہ پوری دنیا میں قائم فرما دی۔ مسلمانوں کو اس بات کا ہی احساس نہیں ہے کہ اسلام کا ایک ماڈل جو سسٹم ہے پوری دنیا کے لیے حکومت کا، وہ ہے کہاں اگر ان لوگوں کو مسلمان ہی نہ سمجھا جائے۔ ان کے بعد تو آپ سے بن ہی نہیں سکی، ساری عمر بنی ہے، بولو نا۔ ان بندوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہو جن کے بعد پوری دنیا کے بڑے بڑے جناب بڑے بگ سکالر آئے ہیں۔ میں نے کہا آج تک کسی ایک کھکواڑ برابر بھی کسی ملک پر تم نے اسلامی حکومت قائم کر لی ہے؟ بڑے پاٹے خاں بنتے ہیں، ہم مصری ہیں، ہم یہ ہیں۔ میں کہا تمہیں تو داڑھی بھی نہیں رکھنے دیتا بادشاہ تمہارا، مصری ہو۔ مصری جائیں مصر میں تو داڑھی منڈا کے جاتے ہیں، ہاں داڑھی نہیں رکھ سکتے، ترکی میں کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ تو جناب باتیں ہو رہی ہیں ابو بکر صدیق پر۔ میں کہا اپنی اوقات دیکھو، تم لوگ بات کرو گے حضرت ابو بکر صدیق پر؟ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ قرآن نے جو حکم دیے ہیں ابو بکر صدیق نے اس کی حکومت بنا کے دکھا دی، حضرت عمر نے دکھا دی، حضرت عثمان نے دکھا دی، حضرت مولا علی نے دکھا دی، اور مولا علی کے بعد جن پر سب سے زیادہ یہ برستے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اس بندے کا پتہ ہے آپ کو کیا گن تھے اس میں؟ 40 سال تک اس نے حکومت کی۔ کتنا عرصہ؟
20 سال گورنر رہے اور 20 سال پوری دنیا کے امیر رہے، پورے عالم اسلام کے امیر رہے جی۔ تو آپ کا تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو تو 6 سال کوئی نہیں نکلنے دیتا، دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ تو اتنا معمولی آدمی سمجھ رکھا 20 سال کوئی کام ہے، نام ہے، اس طریقے سے آدمی رہ سکتا ہے، کوئی حکمت ہے۔ اور حکمت کیوں نہ ہو کہ ان کی سیاست اور حکمت کی تو حضور نے تعریف فرمائی، تعریف فرمائی آپ نے، اور یہ قابل تعریف ہے نا۔ کون 40 سال یہ کام کر سکتا جی؟ 40 سال تو متمم کوئی نہیں رہنے دیتا، اندر سے پٹ کے پرا مارنا صحیح۔ گرامی قدر حضرات، باتیں بہت ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہے۔ یہی پیغام دینا تھا، سارے جنتی ہیں، سارے بے یار ایمان ہیں، اور سارے پاک۔ جو ان کو بدنیت کہے نا، بس اور کیا کہوں، وہ کافر ہے بس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی نیتوں کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے، یہ سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان کے دلوں میں کوئی ایسی بیماری رہ گئی ہے جس کا اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا اور رسول اللہ کو بھی نہیں چلتا، تو تیری نظر ان سے بھی تیز ہے کہ اللہ رسول چیک نہیں کر سکے، تو کر رہا ہے نہیں تھوڑی جی خرابی رہ گئی سی۔ میں کہ امتحان اللہ کے بغیر اللہ کو تو نہیں ملی، وہ تمہیں ملی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بات سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ اور آخری جملہ جس پر تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری جماعت معیار ایمان، پوری جماعت پاک، پوری جماعت جنتی، لیکن آخر پوری جماعت بھی ایسی ہو تو ایک کو تو امیر بنانا ہی پڑے گا۔ ساری جماعت جیسی بھی پاک نیک ہو، معاشرہ تو تبھی چلتا ہے نا جب ان میں ایک کو آگے کیا جائے۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ بس یہ موقع آ گیا۔ کب آیا موقع؟ یہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے وصال فرمانے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے۔ اب وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار بیمار زیادہ تھے اور طاقت نہیں تھی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے طاقت کا مسئلہ نہیں تھا، سرکار کی طاقت کو کا موازنہ ہم اپنے آپ سے حساب سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جنتی ایک آدمی میں 1000 آدمی، دنیا کے 1000 آدمی میں جتنی طاقت ہوتی ہے نا، جنتی ایک آدمی کو دنیا کے 1000 آدمی کی طاقت ملتی ہے، ملے گی۔ یعنی 1000 آدمی کی طاقت اگر دنیا کے 1000 آدمی جو ہم ہیں، 1000 کی طاقت ایک جگہ جمع کی جائے، اتنی طاقت جنتی ایک آدمی میں ہوگی۔ اور یہ بڑا لمبا باب ہے جی ہاں۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے 72 سال تک وہ جو ہے نا خلوت میں جب جائیں گے تو 72 سال گزریں گے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ یہ طاقت کا ہی ثمر ہے نا، 72 سال آخر کس طرح وہ تخلیہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہ 1000 آدمی کی طاقت ہوگی ان کے اندر، یہ احادیث میں موجود ہے۔ اور حضور کو اب یہ سننا دل کے کانوں سے، بھابیوں کیا پتہ ان باتوں کا، نہ ان بریکیوں میں وہ جاتے ہیں۔ ہمارے آقا کو اس دنیا میں اللہ نے 40 جنتیوں جتنی طاقت عطا فرمائی، سیاست تشریح میں یہ موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ مثل بنتے پھر دن چوتھے دہڑے منہ اڈ جاندے، اور میں کہ دند تیرے کوجے نے منہ تے بند کر اپنا، ہو سکے کرتا تے ہے اور ہوندا ہی نہیں۔ تے میں کیا مقابلہ او دے نال کرنا پیا، او کملیا 40,000 بندے میں جتنی طاقت ہوتی ہے نا، اتنی حضور میں طاقت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ جب ایک بندے جنتی میں 1000 کی طاقت ہوتی ہے تو 40 جنتیوں کی حضور میں طاقت ہو تو کتنے 40,000 بندے کی طاقت ہوئی۔ حضور کوئی نیرے مسئلے ہی بتاتے تھے۔ غزوہ خندق دیکھو نا، سارے صحابہ نے کدالیں مار مار کے کہا جی یہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتا، تو حضور نے ایک ہی سٹ ماری جناب، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا اور فرمایا میری اس کی صرف توڑ ہی نہیں دیتا، اس کی چمک میں نے شام بھی دیکھ لیا، ایران بھی دیکھ لیا ہے، یہ سب تم فتح کرنا۔ اب بھابیوں کو اس باریکی کا پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا سیاستہ میں اگر یہ نہ موجود ہو نا، 40 جنتیوں کی طاقت ہے حضور میں، مجھے پکڑ لیں، اور یہ بھی میں حدیث سے دکھاؤں گا کہ ایک جنتی میں 1000 بندے دنیا کی طاقت ہے، تو مصطفیٰ کی طاقت تو جو دنیا میں ہے تم اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ اور شیعہ کو کیا پڑی ہے جی؟ اتنی طاقت والی ہستی کو کہتے ہیں مجبور ہو گئے تھے۔ اچھا، میں نے کہا جو دنیا سے مجبور ہو جائے وہ رسول ہو سکتا ہے؟
اور گندیو گند اپنا اپنے پاس رکھو، متعدی کیوں کرتے ہو، آگے کیوں بڑھاتے ہو؟ جی ایک گٹر بڑا سارا بنوا لو اپنے اندر تاکہ باہر نہ نکل سکے، اندر ہی سارا گند رکھو اپنے، یہ فضا مسموم کرتا ہے جو گند تم نکالتے ہو۔ ہاں مجبور نہیں ہے، آج فیصلہ ہو گیا، بس آخری بات ہے، آپ کی آزمائش زیادہ نہیں کرنی۔ نبی کریم علیہ السلام، میں کہتا ہوں طاقت کی کمی نہیں تھی، آج اللہ نے فرمایا حبیب ہر وقت جماعتیں کرانا کام نہیں ہے دین کا، آج جماعت پر نہیں جانا، کبھی جماعت پر جانے سے فیصلہ ہوتا ہے، کبھی نہ جانے سے ہوتا ہے، آج نہیں جانا، بس ذرا رک کے جانا۔ خاص بات ہو رہی، سنیوں کو اس بات میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ طاقت والی بات نہیں، فرمایا آج نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا میرے حبیب یہ خاص بات ہے، فیصلہ آپ کی دنیا پہ ہوتے ہوئے اس دنیا ظاہری میں ہو جانا چاہیے، ورنہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ کیوں کہ تیرے اور میرے بغیر یہ فیصلہ کرے کون کہ ان پاکوں میں زیادہ پاک کون ہے، ان جنتیوں میں بڑا جنتی کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ اندر کی بات ہے، اللہ رسول کے بغیر یہ فیصلہ کر بھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ تقویٰ تو بات ہی اندر کی ہے، باہر والوں کو کیا پتا۔ جی فرمایا یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، آج جانا نہیں، ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ اب پہلی صف لگ گئی، دوسری لگ گئی، صحابہ کرام موجود ہیں، خاص دن تھے، جو دور تھے وہ بھی آ گئے تھے، سن لیا تھا نا بس سرکار کو آپ کے بارے میں سنی تھی خبر نا، تو بے چین ہو گئے، شام تک لوگ آ گئے تھے، دور دور سے آ گئے تھے، تو صفیں جب لگ گئیں، حضور مصلی پر نہیں آئے، مصلی پر نہیں آئے، حضرت بلال تو اٹھ کے نا باری کے پاس جاتے، پھر ادھر آتے، پھر جاتے، پھر آتے، بعض نمازی ذرا تیز ہوتے ہیں ان کو جلدی مطلب شروع ہو جاتا ہے جی مسئلہ، تو حضرت بلال بھی بڑے منتظم تھے نا، تو سب سیدھی کر دو ہے چھک پھوڑ تھوڑا جینج کر، تو جائیں واپس آئیں، ادھر جائیں ادھر آئیں، ہے جی۔ اب جو بڑے متین اور زیادہ سنجیدہ طبع کے صحابہ کرام تھے، وہ بھی تھوڑی تھوڑی گردنیں اٹھا کر باری کی طرف دیکھیں، ایسا ہوا کبھی نہیں، آج خاص بات ہے۔ اب جو تھوڑے تھوڑے جو ہے نا گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہونے شروع ہو گئے، ایسے مطلب اب تو میں تو پیروں پر کھڑا ہوں نا، مطلب گھٹنے کے اوپر ہو کر نا پھر تھوڑا اونچی ہو کر دیکھے بھائی تشریف نہیں لا رہے، کافی دیر ہوگی۔ اتنے میں آواز آئی بلال، حضرت بلال گئے، فرمایا ایک تو حضرت علی کو بھی بلاؤ، علی کو بھی بلاؤ، حضرت علی بھی گئے، فرمایا نمازی سب آ گئے یا رسول اللہ؟ سب آ گئے، بیٹھے ہیں، بیٹھے، نماز کا انتظار ہے؟ جی انتظار۔ فرمایا علی تم جا کر اعلان کرو، کہو کسے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان میں ابو بکر بھی بیٹھا ہے، بیٹھے ہیں، فرمایا اس کو کہو کہ جماعت کرا دے۔ بلال تم بھی جاؤ کہہ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ بولی، باقاعدہ بولی، لوگ کہتے ہیں عائشہ سفارش کرتی ہوں گی ام المومنین، میں کہا کمڑیا اس سچے گھر کی عادتوں کا تجھے کیا پتہ، لالچ میں یہ سودا نہیں کیا انہوں نے، تیرا دماغ خراب ہے۔ صدیقہ نے یہ لفظ کہیں نہیں بولا کہ میرے ابے کو امام بناؤ، یہ بولا کہ حضور کسی اور کو کہہ دیں، اور نرم دل ہے، آپ نہیں جائیں گے تو مصلی پہ میرا ابا کیسے کھڑا ہوگا، اس سے تو برداشت، یہ بخاری شریف میں لفظ دکھا سکتا ہوں، اور احتجاج تبرسی میں شیعہ کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ فرمایا تم چپ کرو، میں نے کہا ابو بکر کو جماعت کرا۔ پھر بولی وہ اتنا تحمل نہیں کر سکیں گے، نرم دل ہیں، کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا تم چھڑکا رسول اللہ نے، فرمایا چپ نہیں کرتی تم، نرم دل ہے، مجھ سے زیادہ صدیق کا مزاج جانتی ہو تم، چپ کرو۔
بلکہ وہاں بڑا تنبیہ کا جملہ بولا کہ تم یوسف کے بھائیوں کی طرح کیا رد و قضا کرتی ہو؟ چپ کرو. چپ کر گئی، سہم گئی. فرمایا محمد رسول اللہ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. میں نے اس صف میں امامت کا فیصلہ اپنے رب سے کروایا ہے. میرے اللہ کا حکم ہے محمد تیرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا. اب کسی کے بولنے کی کیا گنجائش ہے؟ حالانکہ فقہ کا قاعدہ کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، شرح وقایہ میں موجود ہے پوری ترتیب یہ باب الامامہ میں، کہ جب امامت کے لیے جب ایک صف لگ جائے مسلمانوں کی تو امام کون بنے؟ علماء لکھتے ہیں جو سب سے اچھا قاری ہو وہ امام بنے. پھر لکھتے ہیں کہ احق بالامامہ پہلے تو قاری ہے، قاری نہیں اقرا، جو سب سے اچھا قاری ہو وہ جماعت کا ہے. سوال ہوا جی اگر سارے اچھے قاری ہوں تو پھر مطلب ساری صف ہی چنگے قاریاں دی ہوئے تو پھر فرمایا عالم بالسنہ، جو حدیث کا شریعت کا بڑا عالم ہو وہ امامت کرے. کہا جی اگر سارے ایک جیسے عالم ہو تو پھر فرمایا اور پھر ان میں جو زیادہ متورع ہو متقی ہو وہ آگے کھڑا ہو. پھر سوال ہوا کہ اگر سارے ہی برابر متقی ہوں تو پھر، حالانکہ یہ دنیا میں اور کوئی کسی نماز کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی، ایسی کہاں نماز ہوتی ہے جس میں سارے ایک جیسے عالم ہوں. لیکن سرکار دو عالم کی محنت یہ تھی کہ ان کی پہلی صف ساری ایک جیسی تھی. فیصلہ آج ہی ہونا تھا کہ ان میں زیادہ کون ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے اچھا قاری اگر سارے برابر، سب سے اچھا عالم اگر سارے عالم برابر، پھر سب سے اچھا متقی. جب سب برابر متقی تو پھر فرمایا جس کے سال زیادہ عمر میں بڑا ہو، اور سارے اگر عمر میں برابر ہوں، سب سفید ریش ہو تو پھر فرمایا جو سب سے خوبصورت لگتا ہو. بس سب سونے لگتے ہوں تو پھر فرمایا جو حسب و نسب میں سب سے بڑا ہو اس کو آگے کر. اب میں آپ سے اسی ترتیب شرح وقائع والی کے مطابق آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صف میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں. بولے نا، جنتی بھی سارے، پاک بھی سارے، معیار ایمان بھی سارے. عام وقت میں تو ہمارا تو اب معیار یہ ہو گیا بھی جس کو 4 صورتیں آتی ہے آگے کر لو، لیکن یہ جماعت سب سے مشکل ہے نا اس کی امامت کا فیصلہ کرنا. تو اب کیا بنے بھائی؟ اب کیا ہو؟ سارے قاری، سارے عالم، سارے متقی، جن کو اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، بلکہ مومنون حقا. قرآن میں اللہ نہیں اولئک هم المؤمنون حقا. اب جو حق مومن ہیں لوگ ان کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں، اور لوگوں کو مومنون کا حقا مومن نہیں کہا. حقا مومن یہ حق مومن ہے، حق سچ کے مومن ہیں. اب ان کا فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا مسلمانوں. کون آگے ہوگا؟ فرمایا متقی سارے ہیں، جو ان میں اتقا ہے. اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو مصلی پر لے جاؤ. یا اللہ تقوی اندر کی بات ہے، سب سے بڑے کی ہمیں کیا پہچان ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں جس نے بلال کو 4 قیمت پر خرید کر آزاد کیا تھا. یاد کرو وہ کون ہے؟ تو بلال تو خود ہی اذانیں دینے لگے، وہ تو صدیق ہے. میں باہر کھاتا تھا، دوسرے پریشان ہو کے رو کے چلے جاتے تھے، پلٹ کے کسی نے پوچھا نہیں، اسی نے پوچھا تھا کہ کیا قیمت لینی ہے. اس نے کہا تو نے کوئی دینی ہے؟ فرمایا دینی ہے میں نے. اس نے کہا یہ تو نکما ہے. فرمایا میرے کام کا ہے، تجھے اس کی قیمت کیا معلوم. اللہ نے جل شانہ نے یہ واقعہ قرآن میں اس طرح بیان کیا. اتقا کا فیصلہ ہو گیا بھائی، سارے صحابہ متقی ہیں، پر اتقا ابو بکر صدیق ہے. کہو سبحان اللہ. اور علماء کے لیے علامہ سیوطی کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کرتا چلوں اشارتاً.
کہ لوگ کہتے ہیں جی اتقا اور بھی تو ہو سکتے ہیں. اب تو لوگ اپنے بزرگوں کو اتقیاء اور امام الاتقیاء بھی لکھتے ہیں, تو اور بھی پھر ہو سکتے ہیں اتقیاء بھی نکال لیا اس کا. تو اتقا اگر ابو بکر صدیق ہے تو حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں, حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں. جی علامہ سیوطی اس پر بحث کرتے ہیں. فرمایا ناو کے قاعدہ کے مطابق یہ الاتقا کا الف لام عموم و استغراق کا فائدہ اس وقت دیتا جب صیغہ جمع کا ہوتا ہے, اور بقول بعض مفرد میں بھی عموم کا فائدہ دے جاتا اگر عاد ذہنی موجود نہ ہوتا. دوسری بات. تیسری بات فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ مشارکت کا وام رہ جاتا اگر وزن افعالوں کا نہ ہوتا. اب اس پر یہ حضرات تو سبحان اللہ نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ تو آپ کا ہی بزرگوں کو ویسے ادب چھوڑ کر آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عموم استغراق کا امکان تھا جو صیغہ جمع کا ہوتا. چلو کبھی کبھی بعض کے بقول بعض نحات کے مفرد میں بھی الف لام عموم کا فائدہ دے جاتا اگر عاد ذہنی موجود نہ ہوتا. پھر بھی مشارکت کا وام رہ جاتا اگر صیغہ افعالوں کا نہ ہوتا. کیوں کہ افعالوں کا تو وزن ہی تمیز اور قطع مشارکت پر دلالت کرتا ہے, لہذا لغت والے بھی کہتے ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے, نحو والے بھی کہتے ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے, مناطقہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بندہ ہے. اب پوچھا وہ ہے کون؟ قرآن کہتا ہے وہ اتقا ابو بکر صدیق ہے. تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں اتقا ہے وہی سب سے عزت والا ہے. اب لوگ اس پر جگڑتے ہیں ہم عزت ان کی مانتے, ہم عزت ان کی مانتے. میں کہا ساڈے کوئی شریک نے, ساڈے تو پیو لگ دیں جنہوں نے تو مسئلہ بیان کر. تو اگر کہے حضرت علی پاک ہیں تو ہمارے کوئی شریک ہے, ہمارے تو وہ ابا ہیں, ہماری تو فیور کی یہ بات ہے. ہم تو ان کا خون ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور خون بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی تھوڑے سے ہلکے میں لوگ کسی طریقے سے پہچانے بھئی ان کا خون ہے. الحمدللہ کوئی اس پر تھوڑے بھی ہوئے تھے بائی پینڈ آکھن کے بھئی خون نے انہوں کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. تو ہماری تو یہ فیور کی بات ہے دوستا کہ تم کو اتقا ہو سکتے ہیں حضرت مولا پاک, ہمارے فیور کی بات ہے. لیکن مراسی جدو لاگ منگ دے نا شادیاں تے پنجاب وچ تے سیانی پنچایت پتہ ہے کی آخدی مراسیاں یہ منہ نہ اڈ, جیڑا منگنا ہی پڑو لاگ بنا کے وکھا وہ بندا ہے کہ نہیں. یعنی مراس پونا نہ کری, جیڑا منگنا ہی بنا کے دس بھائی لاگ بندا بھی ہے, تو جیڑا لفظ بول نہیں وہ بنا کے دس نا. یہ تو نہیں نا کہ مولا پاک کی اولاد ہیں تو ایسے ہی بناتے جاؤ. جب رب نے ایک ہی اتقا بنایا ہے, کوئی نہیں سمجھ آئی؟ رب نے اتقا متقی ساری جماعت میرے حبیب کی بنائی ہے, اتقا ان میں ایک ہی بنایا ہے اور وہ یار غار مصطفیٰ ہے. اب تو خواب خواہ کے بدلے لاگ بناتا پھرتا, میں کہا بنتے کوئی نہیں. ایسے بے راگڑی نہ گاؤ تم. اتقا تبھی فرمایا جو تو اتقا ہے تو عزت کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ سب سے باعزت وہی ہے جو اتقا ہے. تو جب اتقا کا فیصلہ ہو گیا صدیق ہے تو پھر امت میں سب سے باعزت بھی صدیق ہے. فرمایا اسی لیے کہہ دو ابو بکر سے مسلح پہ کھڑا ہو. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے تو نبی صحابہ نے نہیں پڑھی, بلکہ شکل کیا بنی کہ حضور آپ بھی آئے. بولو سنیو بولو, حضور آپ آئے. اور علامہ عینی کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے حضور نے پیچھے پڑی, نہیں کہتے, یوں کہہ لو ابو بکر صدیق نے حضور کے پیچھے پڑی, باقی سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑی. اور جب آئے نا سرکار تو یہ جملہ بھی حدیث کا موجود ہے اور اس پر میری گفتگو ختم ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پیچھے سے سرکار آئے تو ایسے محسوس ہے جیسے کوئی چمک آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اسی طرح پیر زمین پر رکھ کر ایسے پیچھے ہٹنے لگا. سرکار نے کاندھے پر ہاتھ رکھا ایسے, قم
فاستقم، ٹھہر جا، میں تجھے پیچھے ہٹانے نہیں آیا، میں تجھے قائم کرنے آیا۔ اور ابو بکر صدیق نے یہ لفظ بولے، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرت ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، یہ لفظ بولے۔ عرب اسی طرح بولتے، باپ کا نام لے کر بولتے، جب بولیں ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرت ہے، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں جرت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی جرت نہیں ہوئی محمد کے سامنے، اسی لیے تو میرے رب نے تجھے میرے مصلی پہ کھڑا کیا۔ تجھے محمد رسول اللہ کے سامنے زندگی میں کبھی جرت نہیں ہوئی، یہی تو ادا پائی ہے میرے رب کو تیری، کبھی مصلی پہ کھڑا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی حضرت صاحب کے اس دورے برطانیہ کی آخری تقریر جو انہوں نے سنی جمعیت عوام برطانیہ کے سٹیج پہ کی ہے۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب صلاۃ و سلام ہوتا ہے انتہائی مختصر، اس کے بعد نماز ہوگی، اور جن حضرات نے لنگر نہیں تناول فرمایا وہ لنگر کھا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں وہ دسوں جن کو جنت مجدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ، سایہ عزو ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور وہ صدیق کو عمر عثمان و علی، جان سارے نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی صدقہ ذکر رسول یا الہی صدقہ آل رسول مل کے پڑھیے یہ سلام آج زانا ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہ العالمین جو کچھ بیان ہوا جو کچھ لنگر شریف پکایا گیا مواعظ حسنہ ہوئے محفل مبارکہ کا ثواب ہمیں عطا فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام کے ارواح طیبات کو ان کا ثواب پہنچا یا اللہ بالخصوص حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ صداقت کی روح کو یا اللہ ان سب چیزوں کا ثواب پہنچا تمام صحابہ خلفائے راشدین اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت ازواج مطہرات کی ارواح کو ان کا ثواب پہنچا تمام صدیقین شہداء صالحین مومنین مومنات ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت تمام مومنین و مومنات اور جتنے مسلمان یا حاضرین کے جتنے متعلقین فوت ہو گئے ان سب کی روحوں کو بھی ان سب چیزوں کا ثواب پہنچا یا الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ دور نزدیک سے جو بھی مسلمان حاضر ہوئے ہیں علماء صلحاء قراء عوام اہل سنت یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلیں آسان فرما کچھ بھائیوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے الہ العالمین تو علیم و خبیر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ حضور کی وجاہت کا صدقہ ان کی دعائیں قبول فرما یا اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما یا اللہ سب کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما جو تمنا آرزو لے کر مسلمان آئے ہیں یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی وجاہت کا صدقہ سب کی تمنائیں پوری فرما دین دنیا کی عزت و برکت نصیب فرما دین سہل و آسان فرما دے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد و سوز ہمیں بھی نصیب فرما دے الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کو ترقی عطا فرما مظلوم مسلمانوں کی پورے عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ اس مرکز کو ہمیشہ آباد فرما اس تنظیم کو الہ العالمین برکت عطا فرما اور ان کو دین اسلام مذہب مہذب اہل سنت کی خدمت کا جذبہ عطا فرما آج جن کارکنوں نے مالی جانی وقت کی قربانی دی اس تقریب کا اہتمام کیا یا الہ العالمین ان کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرما یا العالمین کو کوشش قبول فرما یا العالمین کو کوشش کو قبول فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے شہنشاہ صداقت کے فیضان سے ان کے سینے منور فرما دے سب حاضرین کے حال پہ رحم فرما دے کچھ دوست ضرورت کے تاج چکے بڑی طویل محفل تھی اٹھ کے جاتے رہے جو حضرات چلے گئے ہیں ان کے حق میں بھی خصوصی دعا کرتے ہیں جنہوں نے حاضری دی ہے یا العالمین دین دنیا کی برکتیں سعادتیں انہیں عطا فرما حضرت قبلہ تشریف لائے ان کے یا اللہ العالمین فیوز و برکات میں صحت و عمر میں اور زیادہ ترقی عطا فرما بریلی شریف کے فیضان کو اعلیٰ حضرت کے فیضان کو آپ کی فکر کو اور زیادہ عام فرما دینا بحرمت نبی الکریم والہ الطیبین واصحاب الہادین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.